اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 124۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، جس نے بھی عمل کیا نیک، من ذکر او انثیٰ، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، اور وہ مومن ہو، فاولئک یدخلون الجنۃ، یہ لوگ ہیں یہ داخل ہوں گے جنت میں، بلا یظلمون نقیرا، ان پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ، اور کس کا دین اچھا ہے؟ اس شخص سے جس نے اپنا سر جھکا دیا اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور اس میں یہ مخلص بھی ہو، اور یہ ملت ابراہیم جو یکسوتے اس کی پیروی کرے، یعنی اس شخص کا دین جو ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خالص دوست بنا لیا تھا، خالص مخلص۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ سامعین کرام، گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ ہمیں یہ فرمایا تھا کہ لیس بِأَمَانِیِّکُمْ وَلَا أَمَانِیَّ أَہْلَ الْکِتَاب، اے مسلمانوں، تمہاری جو من گھڑت خواہشات ہیں یا آرزویں ہیں تو اس کی بنا فیصلہ نہیں کروں گا میں، اور نہ ان کی آرزوؤں، اہل کتاب کی آرزوؤں کے مطابق میں فیصلہ کروں گا، بلکہ ہوگا کیا؟ من یعمل سوءا یجزا بہ، جس نے بھی بدی کا ارتکاب کیا ہوگا اس کو اس کا بدلہ ضرور ملے گا، اور اللہ کے سوا اس کا نہ کوئی دوست ہوگا نہ مددگار ہوگا۔ آج کے سبق میں اس کے برمقابل جو لوگ ہیں، یعنی نیک، ایک تو یعنی گزشتہ سبق میں جن لوگوں نے برا عمل کیا، آج ان لوگوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے اچھا عمل کیا۔ من یعمل من الصالحات من ذکر او انثیٰ، جس نے بھی عمل کیا صالح، وہ یعنی نیک عمل کیا، نیک کردار اپنا لیا، اور نیکی کی روش اپنا لی، تقوی کی روش اپنا لی، اللہ کے راستے پر چلنے لگا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یکساں ہیں سامعین اکرام، اللہ کی بندگی کے یعمل من الصالحات کی اگر آپ مطلب یہ ہے کہ عمل صالح کی تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو وہ اس کے الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن ہے وہ عمل صالح، اور یہ کرنے والا صالح اللہ کا صالح بندہ ہے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، یعنی جس نے نیکی کی روش اختیار کر لی، یعمل من الصالحات سب سے پہلے یعنی اس کا یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر دوسرے الفاظ میں آپ اس کو کہیں یا سننا چاہتے ہیں تو یہ وہ شخص ہے، عمل صالح کرنے والا وہ شخص ہے جس نے تقوی کا راستہ اپنا لیا، تقوی کی روش اپنا لی، محتاط طرز زندگی گزارنے لگا۔
تیسرا اگر الفاظ اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ اس نے اگر اللہ تعالیٰ کی بندگی کا راستہ اپنا لیا، اللہ تعالیٰ کی خواہشات کے سامنے سر جھکا دیا اور یہ اللہ کے راستے پر چلنے لگا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یکساں ہیں، اس کا یعنی مختلف الفاظ ہیں، چیز ایک ہے یعمل من الصالحات، جس نے عمل نیک کیا، مسلسل نیکی کے راستے پر چلتا رہا۔ اب اس سے فرق نہیں پڑتا کہ یہ نیکی کرنے والا یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، یا مؤنث کا خاص طور پہ تذکرہ اس لیے ہوا ہے کہ دور جاہلیت میں عورتوں کو اہمیت نہیں دی جاتی تھی، ان کو ڈیگریڈ کیا جاتا تھا۔ اسلام اللہ کی نظر میں یہ دونوں ہستیاں جو ہیں یہ برابر ہیں اعمال کے لحاظ سے۔ سامعین اکرام یہ بات نوٹ کر لیں، عورتیں اور مرد یہ ایک ہی جنس ہے، یعنی انسان ہے، دونوں میں یعنی دونوں جو ہیں وہ خلیفۃ اللہ بننے کے لائق ہیں، اہل ہیں، صلاحیت موجود ہے۔ تو عورتیں یہ نہ سمجھیں کہ ہم کسی سے کم ہیں، مردوں سے کم ہیں، ہرگز نہیں، صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بناوٹ کے حساب سے ان کی ذمہ داریوں کا فرق رکھا ہے۔ عورت کی ذمہ داری گھر تک محدود ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، تو عورتوں کا میدان جو ہے یا ان کی جو فرائض اور ڈیوٹیاں ہیں یہ مختلف ہیں، آپ کو معلوم ہے، اس میں تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، گھر کی حد تک محدود ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں بیٹھی رہو۔ اور مرد کا جو ہے وہ باہر کا میدان ہے، وہ پیسے کمانا ہے، رزق کمانا ہے۔ عورت کی ڈیوٹی یہ نہیں ہے، رزق کمانا، پیسے کمانا یا نوکریاں کرنا، یہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ مرد ذمہ دار ہے عورت کے نفقے کا، نان نفقے کا ذمہ دار ہے مرد۔ اگر یہ بیٹی ہے مثال کے طور پہ تو باپ اس کی نان نفقے کا ذمہ دار ہے، اگر یہ بیوی ہے تو شوہر جو ہے اس کے نان نفقے کا ذمہ دار ہے۔ تو یہی دو صورتیں ہیں، اور تیسری صورت تو میں اس پہ ابھی تبصرہ، یعنی یہ دو عام صورتیں ہیں سامعین اکرام۔ عورت کو یعنی کمانا مخصوص حالات میں یہ گھر سے نکل سکتی ہے، لیکن یعنی مجبوری کے تحت، ورنہ اس پر گھر کی ذمہ داریاں ہیں۔ سامعین اکرام یہ بات نوٹ کر لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ عورتیں اپنے آپ کو کم نہ سمجھیں، یہ دونوں ایک جنس کی، یعنی ایک انسان کے دو مختلف جنسیں ہیں، ایک مذکر ہے ایک مؤنث ہے، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا ہے یا ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ تو یعنی انسانی نسل کی بقا اس میں مضمر ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ معاشرتی زندگی جو ہے، عورت اور مرد ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں، اس میں فرق نہیں ہے۔ تو یہ میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عورتیں اپنے آپ کو کم نہ سمجھیں، یہ ان سارے انعامات اور فیوزات اور برکات اور اللہ کی رحمتوں سے یکساں طور پر جس طرح مرد مستفیض ہوتے ہیں، اسی طرح عورتیں بھی مستفیض ہو سکتی ہیں اگر وہ ارادہ کر لیں نیکی کے راستے پر چلنے کا، تقوی کے راستے کو اپنا لیں۔ تو دیکھیں عورت کا درجہ اللہ تعالیٰ نے یعنی کتنا بڑا رکھا ہے۔ ایک صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور میرے والدین ہیں، ان میں سے میرے اچھے سلوک کا مستحق کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیری ماں۔ انہوں نے کہا پھر اس کے بعد؟ پھر پوچھا، انہوں نے کہا پھر جواب دیا کہ تیری ماں تیرے اچھے سلوک کی مستحق ہے۔ اور
تیسری بار پوچھا پھر اس کے بعد، تو پھر حضور نے پھر فرمایا کہ تیری ماں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا گیا حضور سے کہ اس کے بعد، انہوں نے کہا پھر تیرا باپ۔ اور یعنی یہ درجہ ہے، یعنی عورت کا اللہ کی نظر میں، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کتنا بڑا رتبہ ہے۔ اور وہ تو مشہور حدیث ہے کہ جنت جو ہے یعنی ماں کے قدموں تلے ہے جنت میں۔ تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو کوئی ماں جو ہے، کوئی بیٹی، کوئی ماں، یہ اپنے آپ کو بے سہارا نہ سمجھے اور کم درجے کا نہ سمجھے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں دیکھیں، یہ دونوں روحیں ہیں، اصل میں یہ دونوں روحیں ہیں۔ روح میں مذکر مؤنث نہیں ہوتا، یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا۔ تو یہ دونوں ایک سی روحیں ہیں، ان میں نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے۔ روحیں، اصل حقیقت تو انسان کی روح ہے۔ اب صرف اللہ تعالیٰ نے سلسلہ انسانی، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس نے انسان کو اس طریقے سے روحوں کو بڑھاوا دینا مد نظر رکھا۔ اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ تو یہ ایک تسلی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، من ذکر او انثی، وہ مرد ہو یا عورت۔ اب دیکھیں یہاں بالکل یکساں ہے۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط بشرط ایمان، نیک عمل مقبول ہے بشرط ایمان۔ یہ سامعین کرام نوٹ رکھے کہ نیک عمل کی مقبولیت ایمان کے ساتھ مشروط ہے۔ اگر کوئی کافر لگا ہوا ہے، یعنی جس کا ایمان باللہ نہیں ہے، میں ایمان باللہ سے اگر تھوڑا سا اگر آپ کو آسان کر دوں، جس شخص کا مطلوب، مقصود، محبوب ذات باری تعالی نہیں ہے، اب وہ زبان سے اپنے آپ کو مومن کہے، مسلمان کہے، منافق کہے، مشرک کہے، لیکن اللہ اس کا مقصود واحد نہیں ہے، اللہ اس کا معبود واحد نہیں ہے، اللہ اس کا محبوب واحد نہیں ہے، تو نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ آپ کا تو ایمان باللہ نہیں ہے، آپ کا رب اللہ نہیں ہے، آپ کا رب تو کرسی ہے، آپ کا رب تو آپ کا کاروبار ہے، آپ کا رب تو آپ کا بینک بیلنس ہے، آپ کا رب تو آپ کے جو تعلقات ہیں وہ ہیں۔ بھئی وہ وزیر اعلیٰ کا خاص آدمی ہے، ہو کہتے ہیں نا ایسے، بھئی وہ وزیر اعلیٰ خاص سڑے تھے، تو آپ کے رب تو وہ ہیں۔ آپ نے تو اللہ کے سوا رب بنا لیے ہیں، تعلقات کسی اور سے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يَنصُرُونَ، ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں تاکہ وہ اس خیال سے تاکہ وہ ان کی مدد کرے۔ لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، ہرگز وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے۔ اللہ ان ينصركم اللہ فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، اللہ اگر آپ کی مدد کرنا چاہے، فلا غالب لكم، تو آپ کے لیے آپ پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، لیکن اگر وہ آپ کو شرمندہ کرنا چاہے، کون ہے جو اللہ کے سوا آپ کی مدد کرے؟ فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ۔ سامعین کرام، یہ ایمان کی باتیں ہوتی ہیں۔ ایمان باللہ بڑی چیز ہے۔ ہمارا ایمان تو ظاہری چیزوں پہ ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے، اور ہم اس دھوکے میں گرفتار ہیں، اور ظاہر دنیا کو ہم نے کچھ حقیقت اس میں کچھ دیکھ رہے ہیں، ہم تبھی تو حقیقت سے منہ موڑا ہوا ہے، باطل کو دیکھ رہے ہیں، حقیقت سے منہ موڑا ہوا ہے، حقیقت کو بھول گئے ہیں۔ یہ بہت نامناسب بات ہے۔ اللہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح
اور کافری کیا ہے؟ سامعین کرام، کبھی کبھی اشعار بھی مطلب ادا کر دیتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے، غالباً اقبال کا شعر ہے، بتوں سے تجھ کو امیدیں۔ بت کیا ہے؟ یہ ظاہر بت ہے، یہ میری اولاد ہے، میرے کام آئے گی، یہ پیسہ ہے، یہ بیوی ہے، یہ میرا برادری ہے، یہ کرسی ہے، یہ عہدہ ہے، یہ میرے کام آئے گی۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نہ امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ کافری تو یہی ہے کہ آپ غیر اللہ پہ اعتماد کرتے ہیں۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود و مقصود و محبوب گھڑ رکھے ہیں تاکہ وہ لعلہم ینصرون، تاکہ وہ ان کی مدد کرے۔ ایسا نہیں ہے، لا یستطیعون نصرہم، نہیں طاقت رکھتے وہ معبودان باطل ان کی مدد کی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ خیر مضمون کسی اور طرف نکل گیا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ من یعمل من الصالحات من ذکر او انثی وہو مؤمن، بشرط ایمان کی میں بات کر رہا تھا سامعین کرام، تو اس میں یہ مضمون آ گیا۔ فاولئک یدخلون الجنہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں جن کا ایمان باللہ ہے اور انہوں نے نیکی کی روش کو اختیار کر لیا ہے، یہ لوگ فاولئک، دیکھیں گرامر کے حساب سے آپ دیکھیں فاولئک، بس یہی لوگ جو ہیں۔ اب دیکھیں ہم نے جو توقعات لگا رکھی ہیں، نیکی کے راستے پر چلتے نہیں ہیں، تقوی کی روش کو اختیار نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے سر نہیں جھکاتے، اسلام میں پورے کے پورے نہیں داخل ہوتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر نہیں چلتے، پھر امید لگا لیتے ہیں۔ یہ امیدیں غلط ہیں۔ من یعمل من الصالحات من ذکر او انثی وہو مؤمن فاولئک یدخلون الجنہ، یہ لوگ جو ہیں جنت میں داخل ہوں گے، ولا یظلمون نقیرا، اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کوئی نیکی کی، کوئی نیکی بھی کی، اور ان کو اس کا اجر نہ دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ لا یظلمون نقیر، نقیر کہتے ہیں کھجور کی گٹھلی کے درمیان جو وہ راستہ ہوتا ہے، یعنی اتنا برابر، یا کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے سامعین کرام، اس کو بھی آپ نقیر کہہ سکتے ہیں، یا گیہوں کے دانے کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے وہ، اس کو بھی آپ وہ کہہ سکتے ہیں نقیر، یعنی ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔ یعنی یہ لوگ تسلی رکھیں، کیا مطلب کہ یہ لوگ جو نیک عمل، جنہوں نے نیک عمل کی روش کو اپنا رکھا ہے، جنہوں نے تقوی کی روش کو اختیار کر رکھا ہے، جنہوں نے رسول کے راستے کو پر چل رہے ہیں، رسول کا اتباع کر رہے ہیں، جن لوگوں نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنا سر جھکا دیا ہے، تو یہ لوگ جو ہیں ان پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سامعین کرام، بات یہ ہے کہ یہ تھوڑی سی زندگی ہے، یہاں اگر ہم اپنے اوپر کنٹرول کر لیں اور اللہ تعالیٰ کی بندگی میں یہ زندگی صرف کر دیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، تقوی کی روش اختیار کر لیں، اللہ کی بندگی اختیار کر لیں، تو بہت یعنی عظیم الشان فوائد ملنے والے ہیں، اور سب سے عظیم الشان فائدہ یہ ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے گا۔ یا ایہا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک، اے نفس مطمئنہ داخل ہو جاؤ اپنے رب کے پاس، ارجعی واپس لوٹ جاؤ اپنے رب کے پاس، راضیۃ مرضیہ وہ تم سے راضی، تم اس سے راضی، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے خاص بندوں کی زمرے میں شامل ہو جاؤ، وادخلی جنتی، میری تیار کی ہوئی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو سامعین کرام، اللہ کی رضا جو ہے وہ بہت بڑا مقام ہے اس کا،
اگر کوئی پہچان لے اسے۔ ہم لوگ تو نفس کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتے، نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، تو ایسے میں اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوگا۔ وہ کام کریں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، اس کام کو چھوڑ دیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، خفا ہوتے ہیں۔ جب دل بر ناراض ہو جائے تو پھر فائدہ کیا؟ اس زندگی کا فائدہ کیا جب دل بر ناراض ہو جائے؟ جب دل بھر آنکھیں پھیر لے تو فائدہ کیا یہ تمام زندگی گزارنے کا؟ جب محبوب جو ہے وہ رخ پھیر لے تو پھر فائدہ کیا اس زندگانی کا؟ تو ایسا اللہ کو بھول کے زندگی گزارنا، یہ تصور بڑا خطرناک ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے، ایسا کرنا چاہتا ہے کہ میں خیر اللہ کو بھلا کے کچھ زندگی گزار لوں گا، کچھ اعمال کر لوں گا، کچھ زندگی سے لطف اٹھا لوں گا، یہ انسان دھوکے میں ہے، بہت بڑے دھوکے میں ہے۔ اللہ سے رخ پھیر کر آپ سکون کی زندگی نہیں گزار سکتے، آپ کی زندگی جو ہے وہ تنگ گزرے گی، آپ پریشان رہیں گے، ہو جائیں گے۔ بہرحال فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، ہرگز ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ۔ اللہ تعالیٰ یہاں تعریف کر رہے ہیں اس شخص کی، اور مضمون اس آیت میں یہ ہے کہ اس شخص کا طرز حیات سب سے بہتر ہے جس نے اپنی زندگی میں اپنا سر جو ہے اللہ کے حکم کے سامنے رکھ دیا ہے۔ من اسلم دینا ممن اسلم وجہہ للہ، کون ہے، کس کا دین اچھا ہے؟ اس شخص سے۔ کیا مطلب؟ کہ اس شخص کا دین سب سے زیادہ اچھا ہے۔ دین کیا؟ جو آپ اور میں زندگی گزار رہے ہیں، یا جس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں اس کو دین کہتے ہیں۔ اب دین جو ہے کس کا سب سے زیادہ اچھا ہے؟ اب ظاہر ہے کہ اچھا تو ایک ہی شخص ہو سکتا ہے، یعنی ایک قسم کا عمل کرنے والا وہ اچھا شخص ہو سکتا ہے، اس کا طرز زندگی ایک۔ اصل میں دین جو ہے وہ ایک ہے، دین اسلام یہ ایک ہے، یہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اور ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ ایک ہی دین کے پرچارک تھے یا اور پیروکار تھے۔ ایک ہی دین کی طرف دعوت ہے، دین اسلام۔ اس دین کا نام کیا ہے؟ اسلام۔ دین ہے کیا؟ یہ میں بیان کر چکا ہوں، پھر بھی جو ہمارے ساتھ نئے سننے والے ہیں ان کو میں یہ بتا دوں کہ دین چند رسومات کا نام نہیں ہے، دین تمام زندگی پر محیط ہے۔ اور جو میں آپ کو بعض وقت اس کی تعریف، یعنی الفاظ میں اس کی تعریف بیان کرتا ہوں، وہ ایک مرتبہ پھر آپ سن لیں کہ زندگی کے تمام کام صبح سے لے کر شام تک، رات صبح تک تمام کام جو ہے، اس تمام کاموں میں اب سب کام آ رہے ہیں، اس میں دنیا بھی آ رہی ہے، دین بھی، یعنی مختلف کام آ رہے ہیں۔ دین کی کچھ رسومات آ رہی ہیں، دنیا کے کچھ طریقے آ رہے ہیں، آپ کس طریقے سے باتیں کرتے ہیں، کیسے قہقہے لگاتے ہیں، اور کیسے جو ہے وہ گپ شپ لگاتے ہیں، کیسے کھانا کھاتے ہیں، کیسے آرام کرتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، کون دوست ہیں آپ کے، کون نہیں ہیں دوست، کیا مشاغل ہیں آپ کے۔ تمام زندگی کو توحید کی بنیاد پر سر انجام دینے کا نام جو ہے وہ دین اسلام ہے۔ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک تمام کام جو ہیں 24 گھنٹے اگر آپ کی گزرتے ہیں توحید کی بنیاد پر، اللہ کی
رضا میں، اللہ کی رضا کے مطابق آپ یہ ساری باتیں کرتے ہیں تو پھر تو آپ مسلمان ہیں، پھر تو آپ مومن ہیں. پھر آپ کا جو طرز زندگی ہے، یہی جو میں نے عرض کیا آپ کو، یہ طرز زندگی بہترین طرز زندگی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ. کون ہے بہتر دین کے لحاظ سے اس شخص سے جس نے اپنا سر اللہ کی حکم کے سامنے رکھ دیا ہو. سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. بات یہ ہے نا، ہم تو بھئی کچھ کر لیں گے دین کے، کچھ کام کر لیں گے، کچھ اپنی مرضی، کچھ اللہ کی مرضی، کچھ اپنی مرضی، اور جو اللہ کی مرضی اس میں بھی پھر اپنی منمانی کرتے ہیں. یہ سامعین کرام ہمارا جو رویہ ہے یہ آپ کو میں بتا بھی چکا ہوں، پھر بھی میرے جو نئے سامعین ہیں میں یہ بتا دوں کہ آج کا مسلمان دین کا پابند نہیں ہے. دین کو اس نے اپنی خواہشات کا پابند بنا لیا ہے. ہم دین اسلام کے جو حکم ہمیں پسند آتا ہے اس کو تو اختیار کر لیتے ہیں، اور جو نہیں پسند آتا اس کو ٹھوکر مار دیتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. آج یہ ہم تو رہ رہے ہیں پاکستان میں، پاکستانی معاشرے کی میں بات کر رہا ہوں. باہر کے لوگ خود دیکھ لیں، اپنے امریکہ والے یا لندن والے یا جو بھی ہے وہ خود دیکھ لیں. ہم پاکستان والے، یہ اس نے اپنا سر جھکا لیا ہے، اس کی اکثریت نے، پاکستانیوں کی اکثریت نے اپنی خواہش کے سامنے سر جھکایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا کو اس نے بھلا دیا ہے، اس نے دین کو بھی بھلا دیا ہے، اس نے اپنے مقصد زندگی تک کو نہیں پہچانا ہوا. یہ اپنے آپ کو بھی نہیں پہچانتا کہ ہم ہیں کون. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں تعریف کر رہا ہے من احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ. وجہ کہتے ہیں چہرے کو. اللہ کے سامنے جس نے سر جھکا دیا، جس نے چہرہ جھکا دیا. میں نے آپ کو ان الفاظ میں اس کی تعبیر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے جس نے اپنا سر رکھ دیا. سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. بس وَهُوَ مُحْسِنٌ. شرط یہ ہے کہ یہ مخلص بھی ہو. وہ محسن. دیکھیں غیر مخلص بھی ہو سکتا ہے. ایک صحابی آئے، یعنی ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ حضور میں آپ کا مان لوں گا تو میرا کیا ہوگا، یعنی دنیا میں میرا کیا حصہ ہوگا. کوئی دنیا دار شخص تھا، وہ جو بھی تھا. تو حضور نے کہا جیسے اور مسلمانوں کے حقوق ہیں اس طرح تمہارے بھی ہوں گے. اس نے کہا نہیں، میرے کچھ زیادہ حقوق ہونے چاہیے، میں تو بڑا ہوں، لیڈر ہوں، سردار ہوں اپنی قوم کا. حضور نے کہا نہیں، جو عام مسلمانوں کے حقوق ہیں جو ان کے ہیں وہ تمہارے ہوں گے. تو وہ چلا گیا. پھر مخلص ہونا چاہیے. اخلاص فی الدین جو ہے یہ سامعین کرام بہت بڑی چیز ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دیکھیں، کسی نہ اجر کا طالب، ہمیں اجر کا طالب نہیں ہونا چاہیے. یعنی یہ تو پھر اس کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے کہ ہمیں کیا دیتا ہے کیا نہیں دیتا، یہ اس کی مرضی ہے. ہمیں تو اس کو راضی کرنا ہے. سامعین کرام، ہمیں تو اس کی رضا کو حاصل کرنا ہے. کیوں؟ کہ وہ ہمارا خالق ہے. کیوں؟ وہ ہمارا پروردگار ہے. کیوں؟ وہ ہمارا رب ہے. کیوں؟ وہ بادشاہ ہے، وہ مولا ہے. تو جب سب کچھ ہمارا وہ ہے، خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، پروردگار بھی ہے، رحیم ہے، کریم ہے، ستار ہے، غفار ہے، تو اب تو اس کو راضی کرنا ہوگا. اب تو اس کو راضی کرنا ہوگا.
کیوں کہ وہ تو بڑا مہربان ہے مجھ پہ، تو میں کیوں خیال، وہ میرا خیال رکھ رہا ہے، میں اس کا خیال کیوں نہ رکھوں؟ جس کا کھائے اسی کا گائے۔ تو بات یہ ہے کہ وہ تو مالک و مولا ہے، وہ تو ہمارا مالک ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں، ہم اس کے بندے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ ہمیں تو اس کو راضی کرنا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ ہم سے ناراض ہو جائے، ایسی روش ہم اختیار کر لیں یا اس کو بھلا دیں یا اپنا سر نہ جھکائیں اس کے حکم کے سامنے، وہ تو پھر ناراض ہو جائے گا۔ اللہ ناراض ہو جائے تو اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی؟ لیکن اگر آپ نے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا تو اللہ تعالیٰ یہاں تعریف کر رہے ہیں، من احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ۔ ایسے الفاظ جو ہیں سامعین اکرام ایک اور جگہ آئے ہیں، اور میں آپ کی توجہ اس طرف بھی دلاتا ہوں، اس میں بھی تقریباً یہی مضمون ہے، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ۔ یہاں سامعین کرام غور فرمائیں، یہاں اجر کا ذکر نہیں ہے، اجر کا ذکر یہاں نہیں ہے۔ اجر تو اس سے ما قبل کی آیت میں گزر چکا ہے، لیکن یہاں اجر کا ذکر نہیں ہے۔ یہاں تو وہ کام جو ہم نے کرنا ہے اس کی تعریف ہو رہی ہے، من احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن۔ اور دوسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، بلا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، وہ تو یہاں ہے، وہاں کیا، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ بلا، بلکہ جس نے اپنا سر رکھ دیا اللہ کے حکم کے سامنے، اللہ کی رضا کے سامنے سر جھکا دیا، وَهُوَ محسن، اور اس میں یہ مخلص بھی ہو، اس کی اور کوئی اغراض نہ ہو، اللہ کو راضی کرنا اس کا مقصود ہو، تو فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اس کے لیے اجر ہے۔ فَلَهُ عربی کی گرامر پھر آپ ذرا توجہ فرمائیں، جیسے کہ یہاں تھا نا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، یہ لوگ جو ہیں وہاں کیا فرما رہے ہیں، فَلَهُ أَجْرُهُ، جس نے ایسا طرز عمل اختیار کر لیا، اسلم وجہہ للہ۔ سامعین کرام ایک مختصر سا نسخہ ہے، بس دوائی، ہمارے تمام امراض کی دوائی اس نسخے میں پوشیدہ ہے۔ سامعین کرام ایک جڑ ہے، یہ توحید جو ہے یہ ایک جڑ ہے، یہ طریقہ کار جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ جڑ ہے، کیا، من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا سر جھکا دیا اللہ کی رضا کے سامنے، بس اللہ بس، باقی ہوس، وہو محسن، اور یہ اس میں مخلص بھی ہو، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اس کے لیے اب اجر ہے رب کے پاس، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور ان پہ نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ سامعین اکرام، بات یہ ہے کہ یہ تو مختصر سے نسخے ہیں، بڑے قیمتی نسخے ہیں، اور تدبر قرآن کے ذریعے آپ ان کو سمجھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں، اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ تعریف کر رہا ہے اس شخص کی جس نے اپنا سر اللہ کے سامنے، اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دیا، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اس میں یہ مخلص بھی ہو، وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور یہ پیروی کرتا ہے ملت ابراہیم کی جو یکسو تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ یہاں کیوں ہو رہا ہے سامعین اکرام، یہ یعنی آپ جان لیں کہ جس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، مشرکین مکہ تھے، اور پھر مدینے میں جو تھے وہ اہل کتاب تھے، یہود تھے، اور تو اس جو یعنی وہ جو علاقہ تھا سارا،
وہ علاقہ جو تھا تمام کا تمام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کا دعوے دار تھا۔ یہودی بھی یہ کہتے تھے کہ بھئی ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ ہیں، عیسائی بھی یہ کہتے تھے، مشرک جو تھے وہ بھی یہ کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم پہ ہیں۔ دیکھیں مشرک جو ہے حج کرتے تھے نا، یعنی اس میں آپ کو تعجب نہیں ہونا چاہیے، مشرک جو تھے وہ ملت ابراہیمی کے پیروکار تھے۔ تو جتنے بھی یعنی وہ معاشرہ بگڑ گیا تھا تو اس میں صحیح افراد موجود تھے۔ سامعین اکرام، مثال کے طور پہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ انہوں نے شرک کیا ہی نہیں تھا، تو مشرک نہیں تھے، اپنی سادہ فطرت پہ تھی جو بھی تھا، لیکن بتوں کو تو سجدہ نہیں کرتے تھے وہ لوگ۔ تو یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ یہ تمام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے پیروکار تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان میں سے کوئی بھی ملت ابراہیم کا پیروکار صحیح طریقے سے نہیں تھا، یعنی وہ ملت انہوں نے چھوڑ دی تھی، لیکن ملت ابراہیمی کیا تھی؟ تو اسلام تھا۔ ان کے جو بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، اس قال یعقوب لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ یعقوب علیہ السلام جب وفات پا رہے تھے تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا یا ما تعبدون من، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہم واحدہ، وہ تو ایک ہی معبود ہے، ہم تو کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ تو دعوے دار تو تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما۔ اے یہودیو، اے نصرانیو، تم کہتے ہو کہ ہم ان کی ملت میں ہیں، تو وہ تو یعنی نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، لیکن وہ ایک حنیف مسلمان تھے، یکسو مسلمان تھے۔ پھر مشرکین مکہ جو تھے وہ باقاعدہ انہوں نے منسوب کر دیا تھا اپنے دین کو دین ابراہیمی سے، کہ ہم تو دین ابراہیمی پر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، مسلمان ہوئے مکے میں، دیگر لوگ مسلمان ہوئے، ان کو یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ صابی ہیں، یعنی اپنے مذہب سے پھر گئے، اپنے آباء و اجداد کے مذہب سے پھر گئے، بے دین ہو گئے۔ یہ مشرکین مکہ مسلمانوں کو کہتے تھے کہ یہ بے دین ہو گئے، اپنے پرانے آباء و اجداد کا دین انہوں نے چھوڑ دیا ہے، کوئی نیا دین اختیار کر لیا ہے۔ بہرحال دین کی شکل جو ہے وہ بگڑ گئی تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام جو تھا، اس لیے یہ نام لیا کہ واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اور یہ پیروی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا ہے، اور یہ پیروی کرتا ہے ملت ابراہیمی کی جو یکسو تھے۔ اب ملت ابراہیمی جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ ملت ابراہیمی کیا ہے، یعنی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کار تھا، سامعین اکرام، وہ کیا تھا؟ انہوں نے جو کچھ ان کے دل میں تھا وہ زبان پہ تھا، جو زبان پہ تھا وہ عمل پہ تھا۔ سب سے پہلے اپنے باپ سے انہوں نے مجادلہ شروع کیا، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا یغنی عنک شیئا، کیوں ایسے پتھروں کی تم عبادت کرتے ہو جو تمہاری بات نہ تو سن سکتے ہیں اور نہ تم سے کوئی تکلیف دور کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال وہ یعنی گھر میں ان کی بات ایک سمجھ میں آئی، اور انہوں نے اپنے والد سے کہا، یا ابت قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اے ابا میرے پاس جو ہے ایک علم آیا ہے، تم اس کی پیروی کرو، میں تمہیں سیدھے راستے پر لگا دوں گا۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، والد نے کہا تم مجھے اپنے معبودوں سے برگشتہ کرتے ہو؟
لئن لم تنتہی لأرجمنک وہجرنی ملیا۔ بہرحال سامعین کرام، ابراہیم علیہ السلام نے سب سے اپنے، یعنی ان کے خیال میں، ابراہیم علیہ السلام کے خیال میں اپنے والد کا مذہب ٹھیک نہیں تھا، انہوں نے ان کو حق پیش کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے ان کی بات نہیں مانی، پھر معاشرے کو پیش کیا، بادشاہ سے مجادلہ کیا۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر۔ تو بادشاہ سے انہوں نے مجادلہ کیا، پھر اپنے یعنی توحید کو ثابت کرنے کے لیے کسی ایک موقع پہ، ان کے جو عید کا موقع تھا، وہ قوم نہیں تھی، بت خانے میں جا کے انہوں نے بتوں کے ٹکڑے کر دیے، کسی کا ہاتھ توڑا، کسی کا ناک توڑی، کسی کا کان توڑا، کسی کی آنکھ پھوڑی، اور کلہاڑی لے جا کے بڑے کے پاس، بڑے کے کندھے پہ رکھ دی۔ انت فعلت ھذا یا ابراہیم، ابراہیم تم نے ایسا کیا ہے؟ ان کا بل فعلہ کبیرہم، یہ دیکھو کلاڑی تو وہاں ہے، اس سے پوچھو اگر وہ باتیں کرتا ہے۔ بہرحال وہ تمام قوم سے مجادلہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا، ان کو سمجھانے کی کوشش کی، وہ نہ سمجھے، ایمان نہ لائے، بلکہ انہوں نے سب نے مل کے فیصلہ کیا کہ اس کو آگ میں ڈال دیتے۔ آگ میں ڈالنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام تیار ہوئے، مشین کے ذریعے ان کو آگ میں ڈالا گیا۔ وہاں کیا ہوا؟ قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم۔ اللہ تعالیٰ تو موجود ہے سامعین اکرام، یہ تو ہم، یعنی ہماری نظر نہیں ہے اس پہ، اور ہمارا اعتماد نہیں ہے اللہ پہ۔ آگ میں جب ڈالا گیا، جبرائیل آئے کہ کچھ ضرورت ہے بتائیے، انہوں نے کہا نہیں تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا رب سے مانگ لیجئے، رب سے دعا کر لیجئے۔ انہوں نے کہا وہ دیکھ رہا ہے میرے حالت کو، وہ دیکھ رہا ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ بہرحال آگ سے اتر آئے سیدھے سادے، قوم حیران ہو گئی، پھر بھی ایمان نہیں لی۔ وہ شقاوت اور بدبختی دیکھیں کہ پھر بھی ایمان نہ لائی۔ تو پھر کیا ہوا؟ ہجرت کر لی۔ فآمن لہ قال انی مہاجر الی ربی، ہجرت کر لی، وطن کو چھوڑ دیا، باپ کو چھوڑ دیا، قوم کو چھوڑ دیا، بادشاہ کو چھوڑ دیا، وطن کو چھوڑ دیا، چلے گئے شام و فلسطین میں دورے کرنے لگے۔ اور پھر وہ یہ ہے کہ جب اسماعیل علیہ السلام فلما بلغ معه السعی قال انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بچے میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں خواب میں، تم کیا کہتے ہو؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اے ابا کر دیجئے جو حکم ہو رہا ہے، میں کچھ نہیں کہوں گا، میں لیٹا رہوں گا، آپ چھری پھیر دیجئے۔ پھیر دی چھری، چھری پھیر دی، بیٹے کے گلے پہ چھری پھیر دی، بچے کو، شیرخوار بچے کو خانہ کعبہ کے پاس، جو اب خانہ کعبہ ہے، وہاں تو ریگستان تھا، نہ آدم نہ آدم ذات، وہاں چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ضائع نہیں کیا اور وہ قبول کر لیا ان کی بات کو۔ تو یہ ملت ابراہیم کے مظاہر ہیں سامعین اکرام۔ یہ جو ہم حج پہ جاتے ہیں نا، وہ جمرات، آپ کنکریاں پھینکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کنکریاں کس کی یاد ہے؟ آپ دوڑتے ہیں صفا مروہ میں، وہ کس کی یاد ہے؟ بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہیں، وہ کس کی یاد ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے، یادگاریں ہیں یہ سب،
مقام ابراہیم واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، آپ وہاں جا کے نماز پڑھتے ہیں. یہ سارے مظاہر ہیں، اللہ کی بندگی کے مظاہر ہیں سامعین اکرام. یہ جو کچھ بھی آپ عمرے اور حج پہ جا کے کرتے ہیں یہ اللہ کی بندگی کے مظاہر ہیں، جس کی بنیاد کس نے رکھی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام نے مکے میں. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا. تو وَاتَّبَعَ مِلَّةَ ابراہیم حنیفہ، اس نے پیروی کی ملت ابراہیم کی، یعنی حنیف یکسو تھے. سامعین کرام اس میں بہت بڑا مضمون ہے، لیکن یہ ہے کہ میں اس وقت بھی کم ہے، میں اشارہ ہی کر رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو طریقہ تھا کہ انہوں نے سب کچھ اللہ کے حکم پر، یعنی اللہ کے حکم کے سامنے انہوں نے سر رکھ دیا تھا، چون و چرا نہیں کرتے تھے، یکسو تھے. اور واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم نے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خالص دوست، ابراہیم خلیل اللہ، خلیل مخلص دوست، خالص مخلص. واتخذ اللہ ابراہیم خلیل. بات یہ ہے، اب یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں جو اب آ رہی ہیں. آیت نمبر 126، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا. سامعین اگر ہم تھوڑا تدبر کریں، تفکر کریں، سوچیں اس کہ ایسا یہ اللہ کی یہ یعنی ایسی آیت، ایسی بات کیوں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ. بات یہ ہے کہ انسان کا رجحان، میلان رجحان اس طرف ہوتا ہے جس طرف یہ کچھ فائدہ دیکھتا ہے، جس طرف یہ فائدہ دیکھتا ہے اس ہستی کی طرف. یعنی آپ دیکھیں آج صاحبان اقتدار سے، ہم میں سے بہت سے اشخاص یہ چاہتے ہیں کہ بھئی جو بھی ضلع کا ڈپٹی کمشنر ہو، کمشنر ہو، ڈی آئی جی ہو، آئی جی ہو، تو یہ اس سے میرے تعلقات اچھے ہوں اور میری جان پہچان ہو ان سے، ان کی محفلوں میں آؤں جاؤں اور ان کی میں دعوتیں کروں، یہ کروں. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں کچھ ہے، بظاہر ہم دیکھتے ہیں. اللہ اکبر. یعنی یہ سارے دھوکے کی باتیں ہیں، کسی کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے اللہ کے سوا. ان الامر کلہ للہ. اللہ ولو یری الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوۃ للہ جمیعا. ظالم لوگ قیامت کے دن جب دیکھیں گے یہ قوت تو ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے. ان القوۃ للہ جمیعا. یہاں تو تھوڑے سے پردے پڑے ہوئے ہیں، لیکن آخرت میں تو یہ پردے ہٹ جائیں گے. پھر کیا؟ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. کس کی بادشاہی ہے؟ یہاں بھی سامعین کرام یعنی بتایا جا رہا ہے یہ سب کس کا ہے. تو بادشاہی کس کی ہے؟ آج بھی حقیقت میں بادشاہ، مالک، مولا صرف ایک ذات ہے، احکم الحاکمین، حاکموں کا حاکم. مخلوق کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. سامعین کرام یہ غلط فہمی جتنی جلدی ہم دور کر سکتے ہیں یہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا، تاکہ ساری نظریں تو اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھ جائیں، اللہ ہی کو دیکھنے لگے. تو للہ ما فی السماوات والارض. بات یہ ہے، میں عرض کر رہا تھا کہ انسان شرک کی طرف کیوں آمادہ ہو جاتا ہے. مضمون یہ سارا آ رہا ہے شرک کا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. سامعین کرام شرک پہ آمادہ لوگ کیوں ہو جاتے ہیں؟ ایک سوال ہے. غیر اللہ کی طرف کیوں دیکھنے لگتے ہیں جب ان کو کچھ اور نظر نہیں آتا، اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتے؟ یہ بہت بڑی کوتاہی ہے ہماری. سامعین کرام اگر اللہ کی طاقت ہمیں نظر نہیں آ رہی
اللہ تمام طاقتوں کا مالک، ان القوت للہ جميعا. یہ صرف قیامت کی بات نہیں ہے. قیامت میں تو پردہ تھوڑا سا اٹھ جائے گا، اب ذرا پردے ہیں، تھوڑے سے پردے ہیں. تو پردوں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ حقیقت کو نہ دیکھیں. بادشاہی تمام خزانوں کا مالک کون ہے؟ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. زمین و آسمان کے خزانے تو اللہ کے پاس ہیں. یہ خزانے تو اسی کی پیدا کردہ ہیں. یہ سونے کو کس نے پیدا کی؟ چاندی کو کس نے پیدا کی؟ آپ کے لیے سیال سونا جو پیٹرول ہے وہ کون نکال رہا ہے؟ کس نے بنایا ہے اسے؟ گیس کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے بنائی ہے. اللہ اللہ اللہ. تو سامعین اکرام، بات یہ ہے کہ یہ غلط فہمی جتنی جلدی دور ہو جائے، یہ شرک سے، یعنی انسان کو یہ چیز اگر یہ یقین آ جائے تو یہ انسان کو شرک سے ہٹا کے توحید کی طرف لا سکتی ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کی طرف ہمیں اشارہ کر رہا ہے کہ دیکھو، تمام چیزوں کا مالک تو میں ہوں، مالک و مختار تو میں ہوں. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں ہے اور زمینوں میں ہے. کہیں اور تم کیوں دیکھتے ہو؟ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ. تمہیں کہاں دھکے دیے جا رہے ہیں؟ اللہ کو کیوں بھلا دیتے ہو جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، جو مالک ہے، مولا ہے، مختار ہے، خزانوں کا مالک ہے. اس کو کیوں بھلا دیتے ہو؟ اوروں کی طرف کیوں دیکھتے ہو؟ اللہ ہی کا ہے. ما فی السماوات والارض. آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے یہ تو اللہ تعالیٰ ہی کا ہے. تو اسی کو اپنا محبوب کیوں نہیں بناتے؟ وہ تو مختار کل ہے. اسی سے مانگو، اسی پہ نظریں جما لو، اسی کو مقصود بنا لو، اسی سے محبت کرنے لگو. وہ تو اجیب دعوت الداع اذا دعان واذا سألك عبادی عنی فانی قریب. جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، انہیں کہتے ہیں کہ میں تو وہی قریب ہی ہوں، میں تو دور نہیں ہوں. جن کے ساتھ آپ کے تعلقات جو رکھنا چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ وزیر اعظم سے تعلق رکھنا چاہتے ہیں یا اس کی پارٹی میں ہیں، اس کے جیالے ہیں، اور وہ اسلام آباد میں بیٹھا ہو یا کہیں بھی ہو، آپ سے اس کا رابطہ تو نہیں ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، انہیں کہہ دیں میں تو قریب ہی ہوں. اجیب دعوت الداع اذا دعان. پکارنے والے کی پکار کا تو میں جواب دیتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. چاہیے کہ مجھے جواب دے، میری پکار کا جواب دے اور مجھ پر ایمان لے آئیں تاکہ یہ ہدایت کو پہنچ جائے. کیوں کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اللہ ہی کا ہے، مالک تو اللہ ہی ہے. جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا. اور دیکھو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے، یعنی کوئی چیز اس کے اختیار سے باہر نہیں ہے. ہر چیز پر اس کا گھیرا ہے، ہر چیز پر محیط ہے. تو مالک و مولا اور مختار تو وہی ہے. تو اسی سے اپنا تعلق، اپنا کنیکشن اسی سے جوڑ لو، اسی کو اپنا محبوب بنا لو، اسی سے امید رکھو اور اس کے عذاب سے ڈرو، اس کے عذاب سے بچو. سامعین اکرام، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.